بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سو بیسکلی یہ جو لیکچر ہے یہ ہمارے پاس ہے ایسمپٹوٹک انالیسس کے اوپر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیکچر میں ہم کچھ فارمل طریقہ کار دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس کوئی الگوریدم آ جاتا ہے تو پھر اس الگوریدم کی جو رننگ ٹائم ہے، یعنی کہ اس کا کتنا وہ ٹائم لگا رہا ہے اسٹارٹ سے اینڈ تک، اس کو ہم کسی فارمل وے میں اگر ریپرزینٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ ہم نے پریویس کلاسز میں جو ہے وہ گنتی کر کے انسرشن سارٹ کی جو انسٹرکشنز کو کاؤنٹ کر کے تو پھر ہم نے اس کا جو ہے وہ رننگ ٹائم نکالا تھا، لیکن کیا کوئی پراپر فارمولا ہے یا پھر کوئی ایسی ریپرزینٹیشن ہے جس کے تھرو ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو وہ ہم دیکھیں گے۔ نائف انسنشن کوڈ کا جو الگوریدم ہے وہ میں نے آپ کی لیب کی ایکسرسائز سے ہی پک کیا ہے، آپ کی نظر سے گزر چکا ہوگا۔ ایک دفعہ ہم کوئکلی دیکھ لیتے ہیں۔ میں دو طرح کے انسرشن سارٹ کے الگوریدمس آپ کو بتاؤں گی، ایک تو یہ ہے اور ایک اگلی سلائیڈ میں۔ اگلا جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ جس میں ایک سنگل ارے کے اندر ہی جو ان پٹ آ رہی ہے اسی کے اندر ہی ہم سارٹنگ کر دیں گے، یعنی کہ اگر اس طرح سے کوئی ارے آپ کے پاس ان پٹ میں آ رہی ہے الگوریدم کے، تو اسی ارے کو ہی ہم، جب ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھا تھا تو ہم نے چینجز کی تھیں، تو ہمارے پاس جو فائنل ارے جو اے ہے وہ یہ بن گئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ والے جو الگوریدم کی ٹائپ ہے، اس میں ہم بجائے کہ ان پلیس سارٹنگ کریں، یہ ان پلیس سارٹنگ کہلاتی ہے، جب آپ سیم ارے کے اندر ہی کوئی جو چینجز ہیں وہ ایلیمنٹس کو آگے پیچھے کرتے ہیں اور وہ ارے سارٹڈ ہو جاتی ہے۔ تو لیکن یہ جو الگوریدم ہے اس میں ہم سیم ارے یوز نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ایک نئی ارے بنا رہے ہیں وچ از بی، اور اس کی جو سائز ہے وہ جو آپ کا ان پٹ ہے اسی کے برابر ہے۔ تو جب آپ کے پاس اے آئے گا تو ہم اس اے کے سائز کو دیکھ کے بی کی ایک خالی ارے جنریٹ کر دیں گے، جہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بلینک لسٹ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہوگی۔ اب ہم کریں گے یہ کہ اے کے ہر آئٹم سے سٹارٹ کریں گے، یہ جو آپ کا فور لوپ ہے، ہر آئٹم باری باری پکڑیں گے اور اس آئٹم کے لیے آگے کیا کریں گے، ایک نیا لوپ ایگزیکیوٹ ہوگا جو چلے گا بی کے سائز تک، ٹھیک ہے۔ آئی سے شروع ہوگا، یہ اس کا انڈیکس ہے آئی، اور اس کے سائز تک جائے گا وچ از جو اس کی لینتھ بی کی بنتی ہے وہاں تک جائے گا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر تو یہ خالی ہے، یا مطلب خالی ہے اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا، یا پھر یہ جو اس کی ویلیو اس انڈیکس کے اوپر ہے وہ ایکس سے بڑی ہے، یعنی ایکس اس ٹائم پہ ہمارے پاس کیا تھا 5، اگر اس جگہ کوئی ویلیو ہوتی تو پھر وہ کمپیئر ہوتی، پر وہ ابھی نہیں ہے تو اس کا مطلب خالی ہے، ہم پھر بھی اس لوپ کے اندر جائیں گے۔ یہاں پہ ہمارا جو جے ہے وہ سیٹ ہو جائے گا اگین، اب ایک اگلا لوپ چونکہ یہاں پہ شروع ہونے لگا ہے تو اس کا اگلا انڈیکس تیار ہوا ہے، تو جے جو ہے وہ اس کی لینتھ میں سے ایک کم ہوگا، تو یہ جو یہ انڈیکس ہے یہ آپ کا جے سیٹ ہو جائے گا، کیونکہ لینتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے نا، اس میں سے ایک کم کرے تو انڈیکسنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ یوں دیکھیں 0 1 2 3، لینتھ 4 ہے تو جے وڈ بی لینتھ -1 یعنی کہ 3، تو وہ 3 ہو جائے گا۔ اچھا پھر جے چیک ہوگا، جے آئی سے بڑا ہے، ہاں جی جے چونکہ 3 تھا، آئی ہمارے پاس 0 تھا، تو آئی سے بڑا ہے وہ، تو دین کیا ہوگا، بی آف جے ایکول ٹو بی آف جے -1، جو یہ والی ویلیو ہے وہ پچھلی ویلیو کے ایکول ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لاسٹ سے شروع کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ جو 2 کی پلیس پہ جو ویلیو پڑی ہوگی وہ 3 پہ چلی جائے گی۔ ابھی فی الحال تو ہمارے پاس نن ہے تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ہو جائے گا، جے میں سے ایک ڈیکریمنٹ ہو جائے گا، جے جو ہے وہ 2 ہو جائے گا۔ اگلی آئٹریشن میں اگین جے آئی سے بڑا ہے، پھر دوبارہ سے آئی کی ویلیو 2 پہ سیٹ ہو جائے گی، پھر جے 1 ہوگا، 0 کی ویلیو آئی پہ سیٹ ہو جائے گی۔ جب جے 1 ہوگا، جے کو ہم ڈیکریمنٹ کر کے 0 کریں گے تو یہ کنڈیشن فالس ہو جائے گی کہ 0 از گریٹر دین 0، تو ہم باہر آ جائیں گے اور بی آف آئی جو ہے وہ ایکس کے برابر ہو جائے گا، یعنی اس جگہ کے اوپر 5 لکھا ہوا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلی آئٹریشن میں تو یہ ہوا، اب لوپ بریک ہو جائے گا، یعنی اب یہ جو فار لوپ ہے یہ بریک ہو جائے گا، اس میں ہم دوبارہ نہیں ایگزیکیوٹ کریں گے، یہاں پہ دوبارہ آئیں گے، ایکس کی ویلیو چینج ہوگی، ایکس جو ہے وہ اب 4 ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایکس از ناؤ 4۔ تو اب یہ ہوگا کہ اگین لوپ ری اسٹارٹ ہوگا، آئی کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس 0 سے سیٹ ہوگی، اور پھر اگین لینتھ تک جائے گی، اور پھر جے دوبارہ سے 3 پہ سیٹ ہوگا۔ میں کلر چینج کر دیتی ہوں، تو جو سیکنڈ آئٹریشن ہے اس میں جے جو ہے وہ 3 ہے، آئی 0 ہے، اور ایکس ہمارے پاس 4 ہے۔ اگین جو ہے وہ جے چیک ہوگا اور پچھلی ویلیو جو ہے وہ آگے شفٹ ہو جائے گی، تو 2 3 پہ چلا جائے گا، 1 2 پہ چلا جائے گا۔ جب جے 1 ہوگا تو یہاں پہ کیا ہوگا،
ہمارے پاس، بلکہ انفیکٹ یہ بات ہم یہاں پہ ڈسکس کرنا بھول گئے کہ یا تو یہ ہو اور یا یہ ہو. تو یہاں پہ یہ تھا کہ کیا بی آف آئی ہمارے پاس پہلی دفعہ جو زیرو ایلیمنٹ ہے وہ نن نہیں تھا. تو یہ والی بات چیک ہوئی کہ بی آف زیرو جو کہ 5 تھا کیا وہ 4 سے بڑا ہے کہ نہیں. ایکس 4 تھا، یہ 5 تھا، تو بڑا تھا، اس وجہ سے یہ لوپ ایگزیکیوٹ ہوا ہے. اگر وہ بڑا نہ ہوتا تو پھر یہ لوپ ایگزیکیوٹ نہ ہوتا، ہم آئی کے اگلے انڈیکس کے اوپر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں، اس کو 6 کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چلائیں گے. تو 4 سے پہلے چلا لیتے ہیں. تو اب چونکہ یہ تھا کہ 5 4 سے بڑا ہے، اس لیے یہاں پہ یہ دوبارہ سارا کچھ ایگزیکیوٹ ہوا. 2 3 پہ شفٹ ہوا، 1 2 پہ شفٹ ہوا، اور اب یہ جو 5 ہے یہ شفٹ ہو کے اس پلیس کے اوپر آ گیا، اور یہ بی جو ہے وہ ہمارے پاس باقی اسپیسز ایمٹی ہی رہی. اب جب فائنلی اگین جب جے 0 ہو جائے گا تو لوپ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا اور ہم دوبارہ سے لوپ بریک ہوگا اور اوپر چلے جائیں گے. اب اگلی آئٹریشن میں ایکس چینج ہو کے 6 ہو جائے گا. ناؤ ایکس از 6. پھر دوبارہ سے آئی 0 اور جے جو ہے وہ ہمارے پاس 3. اگین سوری بلکہ آخری لائن پریویس آئٹریشن میں گرین ان کلر جو میں مس کر گئی وہ یہ تھا کہ جو بی آف آئی ہے وہ ایکس کے اکول ہو جائے گا. تو یہاں پہ ہمارے پاس 4 پلیس ہو جائے گا کیونکہ ایکس 4 تھا اور بی آف آئی 0 تھا. یہ لوپ بریک ہو گیا تو یہاں پہ 4 آ گیا. یہ سیکنڈ کا وہ تھا. اچھا اگین جب ہم تھرڈ آئٹریشن میں گئے، تھرڈ آئٹریشن میں ایکس 6 تھا. اب یہاں چیک ہوا بی آف آئی 0 ہے، کیا 4 از گریٹر دین 6؟ فالس. ٹھیک ہے، یہ بات ٹرو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پورشن ہمارا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہی کہ 4 جو ہے وہ 6 سے بڑا نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ 6 کی جگہ اب کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی سواپنگ کی ضرورت نہیں ہے. اگین دوبارہ لوپ چلا، آئی چینج ہوا، آئی 1 ہو گیا. 5 جو ہے پھر چیک ہوا کیا 6 سے بڑا ہے، نہیں. اگین لوپ رن نہیں ہوا، چینج ہو گیا، آئی 2 ہو گیا. جب آئی 2 ہوا تو پھر جو ہے وہ نن آ گیا. نن، اور جب نن ہے تو پہلی والی کنڈیشن ہی ٹرو ہو گئی اور لوپ جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. اب جب لوپ چلے گا یہاں پہ تو آئی 2 اور جے 3 ہے. صحیح ہے. اب ہم اس لوپ کے اندر گئے، اگین 3 جو ہے وہ 2 سے بڑا ہے تو پچھلی ویلیو یہ والی آگے شفٹ ہو گئی. اگین ہم جو ہے وہ جے میں ڈیکریمنٹ ہوا، اب جے 2 ہو گیا. اب چونکہ یہ اس سے بڑا نہیں ہے جے آئی سے تو یہ لوپ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. بی آف آئی ایکس کے اکول ہو جائے گا. ایکس آئی جو ہے وہ 2 ہے، ایکس ہمارے پاس 6 ہے، تو یہاں پہ 6 پلیس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اینڈ سو آن، یہ بات چلتی جائے گی. اگر آپ کو یہ جو الگوریدم آتا ہے تو پھر آپ اس کو پاز کر کے بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے تھے. لیکن جب 2 کی بات آئے گی تو 2 جو ہے وہ اسٹارٹ میں انسرٹ ہو جائے گا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس جو گیون ان پٹ ارے ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئی. جو آؤٹ پٹ ارے ایک نئی ہم نے بنائی تھی وہ بی ہے اور ہم نے بی ریٹرن کر دی. تو یہ نائو بیس ہے کہ ہم زیادہ اسپیس بھی استعمال کر رہے ہیں. اور یہ جو الگوریدم ہے جس کو ہم نے پراپرلی لیب کے لیکچر میں دیکھا تھا، یہ انسرشن سارٹ کا الگوریدم ہے جو کہ ان پلیس سارٹنگ کرتا ہے. اگر آپ کو یہ بات اس کی سمجھ نہیں آتی تو اس کے لیے میں انشاءاللہ ایک لیکچر، ریویژن لیکچر آپ کو پرووائڈ کروں گی، وہاں سے آپ گو تھرو کر لیجیے گا. تو ان دونوں کا فرق اب دیکھتے ہیں. اب انسرشن سارٹ کتنا فاسٹ ہے. اب اگر ہم یہ جو لیب میں بھی آپ کو گراف شو کیا گیا تھا، تو یہ جو ہمارے پاس جو اسٹوپڈ سا الگوریدم ہم نے انسرشن سارٹ کا بنایا تھا، طریقہ وہی استعمال کیا تھا جو انسرشن سارٹ کا ہے، لیکن امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ مختلف تھا. یعنی اسٹیپس الگوریدم کے تقریباً وہی تھے جو ہم ایک ایک پکڑ کے ایلیمنٹ کو کمپیئر کر کے سب سے ڈالتے ہیں، جو بیسک ایسنس ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کا طریقہ ہم نے ڈفرینشیٹ کیا تھا. تو یہ جو نئے الگوریدم ہے اس میں آپ نے دیکھا تھا تقریباً 3 لوپس لگ رہے تھے. ایک یہ فار تھا، ایک یہ فار تھا، اور ایک اس کے اندر وائل تھا. تو اس کی جو ٹائم جو رننگ تھی وہ یہ لال لائن پہ اور یہ ہے، تو یہ زیادہ ٹائم لے رہا تھا بنسبت اس کے جو ہماری بلو کلر میں امپلیمنٹیشن ہے ان پلیس انسرشن سارٹ کی. اب مسئلہ کیا ہے، جو میں نے آپ کو بات بتائی وہ یہی کہ سیم الگوریدم جو ہے وہ آپ کے امپلیمنٹیشن سٹائل، الگوریدم کی ایسنس سیم ہو لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، تو ٹائم رننگ ان کا مختلف ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر مختلف کمپیوٹرز پہ ہم اس کو رن کریں گے تو اس کا جو ٹائم ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے. وہ بھی امپلیمنٹیشن ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا، وہ ہارڈ ویئر ڈپینڈنٹ ہوگا. یعنی کہ ہم
جو ہے وہ رننگ ٹائم اگر کیلکولیٹ کرنا ہو الگوریدم کا تو پھر ہمیں کوئی فارمل وے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ نمبر آف جو گنتی کرنا شروع کریں کہ انسٹرکشن کتنی ایگزیکیوٹ ہے، یا اسٹارٹ ٹائم یا ٹائمر اسٹاپ واچ کا استعمال جو ہے وہ ہم کریں. تو یہ اس سے علاوہ ہمیں کوئی فارمل وے کی طرف آنا چاہیے. اب انسرشن سارٹ کیا ہے، جو طریقہ ہم نے لیب میں استعمال کیا تھا اس کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ ہم انسرشن سارٹ کی اگر نمبر آف آپریشنس کی کاؤنٹنگ سٹارٹ کر دیں، گننا شروع کر دیں کہ کون سی لائن جو ہے وہ کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوئی ہے، تو ہم اس کا ٹائم بتا سکتے ہیں. جیسے ہم نے رفلی بتایا تھا کہ باہر والا لوپ ہے یہ n ٹائم چلے گا، اندر والی لائن یہ n-1 ٹائم چلے گی، یہ n-1 ٹائم چلے گی. یہ جو ہے یہ انسٹرکشن یہ بھی n ٹائمس چلیں گی یا اس سے زیادہ چلیں گی. اس کو ہم نے کہا تھا ٹی آف جے ٹائم چلے گی جتنی آئٹریشن ہوگی اینڈ سو آن. اندر والی سمیشن ساتھ تھی، اندر والی ٹی آف جے مائنس ون، اسی طرح سے یہ بھی ٹی آف جے مائنس ون، اینڈ یہ آخری لائن این ٹائمس. تو اس طرح سے سو آن کر کے اگر ہم گنتی کرنا شروع کریں تھوڑا سا تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ اتنے ویریبلس کی اسائنمنٹ ہو رہی ہے اور اتنی دفعہ انکریمنٹ یا ڈیکریمنٹ ہو رہا ہے کسی آپریشن میں، انسٹرکشن کاؤنٹ کریں. اسی طرح سے اتنے کمپیریزنز ہو رہے ہیں، یعنی کمپیریزن چیکنگ کتنی ہوئی ہے، جیسے جے از گریٹر دین اکول ٹو 0. تو یہ کاؤنٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک آئیڈیا آپ کو دیا گیا کہ ہم اس طریقے سے ہم نے کی تھی. تو یہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے کیونکہ اس میں باگز آنے کے یا غلط کاؤنٹنگ کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہیں. تو مشکل بھی کام ہے اس طرح سے گن کے کرنا. اس کے علاوہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انسٹرکشن کو کتنا ٹائم لگ رہا ہے، وہ بھی ہمارے لیے معلوم کرنا مشکل ہے. تو یہ کام جو ہے وہ ہماری مدد نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے رن کرنے کے لیے. اس کے لیے ہمارے پاس جو نوٹیشن ہے جس کا آپ کو ایک آئیڈیا بھی ہے پہلے کچھ، جو کہ بگ او کی نوٹیشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رننگ ٹائم کیلکولیٹ کریں گے لیکن ایک سرٹن فارمولا کے حساب سے. اس بگ او نوٹیشن کا فائدہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ یہ پلیٹ فارم انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کسی بھی کمپیوٹر پہ وہ الگوریدم رن کریں، دونوں کمپیوٹرز کے اوپر اگر میں کہوں کہ انسرشن سارٹ کا ٹائم اتنا لگتا ہے تو وہ اس کمپیوٹر 1 پہ بھی اتنا ہی ہوگا اور کمپیوٹر 2 کے اوپر بھی اتنا ہی ہوگا. ہمیں سارے آپریشنز کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم صرف اور صرف جو ہے وہ کچھ کانسٹینٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتا پائیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک بات میں نے کہی تھی آپ کو کہ جیسے لیٹ سے، یہ میں بہت ہی لوز ورڈنگ میں بات کر رہی ہوں کہ آپ نے ایک وائل لوپ لگایا اور آپ نے اس کے اندر ایک اور وائل لوپ لگایا ہوا ہے. تو چونکہ یہ دو وائل لوپس ہیں تو رفلی اس کا جو ٹائم ہے وہ n اسکوائر لگے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ لوپ باہر والا اندر والا ویری کر رہا ہو، پہلی آئٹریشن میں ایک دفعہ چلے، دوسری آئٹریشن میں 2 دفعہ، تیسری میں 3 دفعہ یا چوتھی میں پھر 1 دفعہ، تو اندر والا ویری کر رہا ہے. لیکن میں نے ایک ہی کہہ دیا کہ چونکہ اس کا جو ورسٹ کیس ہے میں بھی مطلب ورسٹ کیس سینیریو میں اندر والا لوپ ہمیشہ چلتا ہے باہر والے لوپ کے لیے، یعنی باہر والا لوپ ایک دفعہ چلا، اندر والا n دفعہ چلا، باہر والا لوپ دوسری دفعہ چلا، اندر والا اگین n ٹائمس چلا. تو یہ سو آن رفلی اگر آپ کاؤنٹ کریں گے n تک جائے گا یہ n تک، تو یہ تقریباً n کراس n ٹائمس تک چل رہا ہوگا. تو اگر ہم نے وہی کاؤنٹنگ وغیرہ جب ہم کرتے ہیں انسٹرکشنز کی اور اس طرح سے ہمارے پاس کچھ نمبر آف آپریشنز جب بنتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو اس کے لوور جو ہوتے ہیں ٹرمز ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ان کو ہم اگنور کیوں کرتے ہیں کہ جب n بڑا ہو جاتا ہے، n از ویری ویری لارج یا ویری ویری لارج یا لارج ویلیو، تو یہ جو چھوٹے ٹرمز کا اثر ہے یہ اتنا ویزیبل نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر n اسکوائر کا گراف ایسے بن رہا ہے تو اگر میں اس میں 2 ایڈ کر دوں یا 3 ایڈ کر دوں تو تھوڑا سا اوپر چلا جائے گا. لیکن مین امپیکٹ کس چیز کا پر ہے؟ مین امپیکٹ آپ کی جو سب سے موسٹ جو لیفٹ سائڈ پہ پاور موجود ہے اس کا بڑھ ہے. تو اگر اس طرح کی آپ کے پاس ایکویشن ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا جو اسمپٹوٹک رننگ ٹائم ہے وہ بگ آف n اسکوائر ہے. اسی طرح سے اس ایکویشن میں بھی
यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा, और इस इक्वेशन में हमारे पास n रेज टू पावर 1.5 आ जाएगा, इस इक्वेशन में log ऑफ n आ जाएगा। तो एसिम्प्टोटिक रनिंग टाइम का मतलब ये है कि जब हम उसके सारे जो लोएस्ट टर्म्स हैं, जो उन सबको इग्नोर करके उनकी पावर को अगर हम बड़ी पावर्स की तरफ जाएं, तो वो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में बात चली जाती है। अभी मैंने फॉर्मल वे में डिस्कशन नहीं की। तो ये एस्टिमेट करना इतना गलत भी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। यानी अगर आप हायर पावर को ले लें तो मोर और लेस वो यही इसके रनिंग टाइम हो रहा होगा। तो हम जो लिटी ग्रिटी डिटेल्स हैं, जो ज़्यादा ये कॉन्स्टेंट्स, ये 0.5 या 0.7 12.7 को साथ सम करना, अंडर रूट एन को करना, तो इस सारे पोर्शन को इग्नोर करके हम बआसानी सिर्फ बड़ी पावर से जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या है। तो और एक ही हमने ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया फॉर ऑल कंप्यूटर्स, फॉर ऑल प्लेटफॉर्म्स, तो हमें इससे काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हमने सिर्फ लार्जेस्ट एन जो कि अपेयर हो रहा होता है उसकी पावर हमने उसको ही ध्यान में रखना होता है, और फिर हम फिर सिर्फ इसी बात की बेस पे फैसला कर सकते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम जो है वो फास्टर है। अगर n log n है तो इट इज एक्चुअली एसिम्प्टोटिकली फास्टर देन ऑल थ्री। ठीक है, इन तीनों से जो ज़्यादा जल्दी काम करता है वो लॉग की टर्म में है। वो क्यों करता है, वो जब हम मर्ज सॉर्ट पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे। अच्छा, अब जो है हम फर्ज कर लेते हैं कि आपने किसी एल्गोरिदम का रनिंग टाइम इस तर्ज पे कैलकुलेट किया था कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू 10n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 7। अगर आपको इंसर्शन सॉर्ट का याद हो तो हमने भी एंड पे कुछ इसी तरह की इक्वेशन बनाई थी, जिसमें हमने कहा था ए एन स्क्वायर प्लस बी एन और प्लस सी, कुछ इस तरह से हमारी इक्वेशन बन रही थी। यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए थे, इधर कुछ टर्म्स लिखे हुए थे, और ये कांस्टेंट टर्म्स थे जिनके साथ कोई एन की पावर नहीं लगी हुई थी। तो आप सपोज कर लें कि कोई और एल्गोरिदम ये आपने बनाया और इसकी इक्वेशन आपने ये एक्सट्रैक्ट किया। तो अब क्या है, आपको ये देखना होगा कि जो लोअर टर्म्स हैं, अगर इसकी आपने रनिंग टाइम निकालना है तो आपको लोअर टर्म्स को इग्नोर कर देना है, क्योंकि जब n बड़ा होगा तो ये मैटर नहीं करेंगे। आपने इसकी मेन पावर देखनी है और जो आपके लिए मीनिंगफुल है बस। तो मे बी आप ये कह रहे होंगे कि इस टी ऑफ n का जो रनिंग टाइम है वो इस टाइम पे n स्क्वायर है। अब इस तरह से सोचने का फ़ायदा और नुकसान क्या है? पहली बात ये कि बहुत सी बेवजह और लंबी तफसीलात जो है वो इग्नोर हो जाती हैं, हमारा काम जल्दी हो जाता है, एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है, हम जल्दी टाइम निकाल सकते हैं, ज़्यादा इजी है एक दूसरे से डिस्कस करने में और शेयर करने में, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और इसके अलावा ये कि इसका कौन ये है कि इट ओनली मेक सेंस इफ़ एन इज़ लार्ज। यानी अगर आप ये कहें कि इंसर्शन सॉर्ट छोट की वैल्यू अगर n की छोटी है, अरे का साइज स्मॉल है, तो फिर अगर वो n स्क्वायर जो है वो शायद ना ले, वो उससे जल्दी काम ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो जो ये इट ऑल अप्लाइज, जो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस है, जो टाइम है वो अप्लाई होता है जब n लार्ज है। उससे पहले जो है हो सकता है कि डेविएट कर जाए। यानी आपने अगर कहा हो ये कुछ इस तरह से आ रहा है और फिर बाद में ऐसे हो गया, तो यहाँ पे छोटी वैल्यूज़ के लिए हो सकता है वो n स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो ना करे, लेकिन बड़ी वैल्यूज़ के लिए वो फॉलो कर रहा होगा। जैसे कि अब अगर आप खुद से ये सोचें कि अगर ये है अरे का साइज जो है वो n इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है और n स्क्वायर कितना है, यानी छोटी वैल्यू है ना। अगर अरे का साइज छोटा है तो फिर n स्क्वायर का मतलब है कि वो 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, लेकिन हो सकता है एक्चुअली में वो कुछ और ले रहा हो, तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप n को बहुत लार्ज कर दें, अगर मैं n को लेट्स से 10 रेज टू पावर 7 कर देती हूँ, तो n स्क्वायर का जो टाइम है वो 10 रेज टू पावर 14 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कितना आएगा, इट वुड बी 3 3 और 3, 10 रेज टू पावर 9 टू 10 रेज टू पावर 7, 10 रेज टू पावर 16 आ जाएगा। फिर अगेन अगर मैं n को 10 रेज टू पावर 9 कर सपोज कर लेती हूँ, तो n स्क्वायर में वो 10 रेज टू पावर 18 आएगा, जबकि यहाँ पे वो क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर 9
इंटू 10⁻⁹ तो वो 10⁻18 ही आएगा. फिर अगेन आप इसको बढ़ा के देखें, अगर आप n अरे का साइज आपका 10⁻11 हो जाता है तो फिर n स्क्वायर आपका 10⁻22 है, जबकि जो दूसरा आपके पास है इट इज़ 10 दिस थिंग, तो ये 10⁻20 है. अब यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ n आपका जो n स्क्वायर वाला टाइम है वो आपको उसकी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, जबकि ओरिजिनली जो n वाला जो आपको लग रहा था कि वो बेहतर परफॉर्मेंस है, वो आपकी जो है वो खुद ब खुद स्केल डाउन होके वाकई यही बता रही है कि n इज स्मॉलर देन n स्क्वायर. और n के साथ कोई भी कांस्टेंट अटैच कर दें आप, यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ कि c ऑफ n का ऑलवेज जो है इट इज़ या इट इज़ बेटर देन n स्क्वायर एसिम्प्टोटिक टाइम रनिंग, तो उसमें टाइम रनिंग एनालिसिस में, तो उसमें आप ये देखें कि फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ c, जो c हमारे पास 10⁻9 था, अगर n की वैल्यू में भी आप 10⁻10 या 10⁻11 से ऊपर जाना शुरू होते हैं तो फिर उसका एक्चुअल टाइम वाकई ही n स्क्वायर में ही कर रहा होता है, वो n से बड़ी वैल्यूज दे रहा होता है. शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई हो कि जो बात मैटर करती है वो यही कि जो बड़ी पावर्स हैं वो अपना रंग दिखाती हैं एक स्पेशल n की वैल्यू के बाद, जो जब आपका n बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर आपका टाइम जो है वो एक्चुअल जो आपने एनालिसिस किया होता है उसी हिसाब से एग्जीक्यूट हो रहा होता है. इसको आगे आपको जब ग्राफिकल फॉर्म में दिखाऊंगी तो शायद आपको बात में ही समझ में आ जाएगी. अब तो थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ बिग ओ से क्या मुराद है उसको देख लेते हैं. तो हम फर्ज करेंगे टी ऑफ एन का, तो हमें पता है कि हमारी जो इक्वेशन है वो है जी ऑफ एन क्या है, अभी एज्यूम कर लेते हैं ये भी एक फंक्शन है पॉजिटिव नंबर्स का, और टी ऑफ एन हमारा रनिंग टाइम है पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग इन एन, जो कि एन आप देते जाएंगे तो ये बड़ा होता जाएगा और ये पॉजिटिव फंक्शन होगा. क्योंकि सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको ज़रा बाकी सारे उसको इग्नोर कर देते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए क्या कर रहे हैं एक्स वाई जी, तो एन का साइज नेगेटिव तो हो नहीं सकता, और टी ऑफ एन जो है वो हम अज्यूम करेंगे कि इट इज़ नॉट अ नेगेटिव फंक्शन, इसको जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी. अब हम ये कहेंगे कि टी ऑफ एन इज़ बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन. हम ये कब कह सकते हैं, यानी मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, आप अगर ये कहते हैं कि मेरा इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम का जो टाइम है वो ये है n स्क्वायर, हम इस तरह से लिखते हैं ना, तो अभी हम ये नहीं पढ़ने लगे कि थीटा नोटेशन क्या है, अभी हम पढ़ने लगे बिग ओ. तो हम इस तरह से कुछ देख रहे होंगे कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर. अब यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है इसको हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा फंक्शन है जी ऑफ एन. तो हम जो स्टेटमेंट है वो ये है कि टी ऑफ एन इज बिग ऑफ जी ऑफ एन इफ क्या है, इफ में फॉर लार्ज इनफ एन, यानी एन की लार्जर वैल्यूज के लिए टी ऑफ एन इज सम कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ जी ऑफ एन, यानी टी ऑफ एन हमारे पास कोई जी ऑफ एन के कांस्टेंट मल्टीपल के ऊपर होगा. ये क्या बात है, अभी समझ में आ जाती है. कांस्टेंट मीन्स सम नंबर, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई फंक्शन नहीं, कोई नंबर जो कि n पे डिपेंड ना कर रहा हो सकता है 3 4 5 6, कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो अब ये क्या मैं बात कर रही हूँ, अब यहाँ पे ये देखें कि फॉर लार्ज n हमने क्या किया, ये टी ऑफ एन था, आपने ये काउंट निकाला और इसको आपने ये कह दिया कि हाईएस्ट पावर थी, तो इसको मैंने लिख दिया कि बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर. अब इन दोनों को ड्रॉ करके देखें, टी ऑफ एन हमारे पास ये ड्राइंग आ रही है और जी ऑफ एन की हमारे पास ये ड्राइंग आ रही है, ठीक है. जी ऑफ एन एन स्क्वायर है और ये है. अभी आप ये देख रहे हैं कि जो आपका ये है जो आपने इक्वेशन निकाली थी वो आपको आपके एल्गोरिदम का टाइम बता रही है, और आपने ये कहा था कि मेरे एल्गोरिदम का टाइम तो ये है. हमने तो जब यही बात कर रहे थे तो ये कहते हैं कि फंक्शन एन स्क्वायर की तरह चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में इन दोनों ग्राफ्स की वैल्यूज में फ़र्क है, तो ये असल बात तो नहीं कर रहे. तो ये असल बात क्यों नहीं कर रहे, तो अब इसको ज़रा देखें. अगर मैं जी ऑफ एन को एन स्क्वायर वाली बात को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, पूरे दोनों फंक्शन की बोथ साइड्स को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और जो ग्राफ बना है मैंने उसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया. तो अब आप ये देखें कि ये जो ग्राफ है ग्रीन इन कलर, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो टी ऑफ एन से ज़्यादा जा रही, ठीक है, जिसका मतलब ये है
کہ یہ کچھ ریپرزینٹیشن شاید اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ بگ او، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اوپر آپ کے الگوریدم کا ٹائم کبھی نہیں جائے گا. تو کسی جی آف این کو اگر میں کانسٹنٹ سے ملٹیپلائی کر دوں اور اس کے جو گراف ہے وہ ٹی آف این سے زیادہ آنا شروع ہو جائے تو ہم اس کو بگ او کی ٹرمز میں بتا سکتے ہیں. اب یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ویلیڈیٹ کب ہو رہا ہے؟ فار اے اسپیسیفک ویلیو کے بعد، جو این کی کوئی خاص ویلیو ہے جس کے بعد گرین کلر میں جو ہمارے پاس گراف ہے وہ ٹی آف این سے بڑا آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی ٹی آف این جو رننگ ٹائم ہے وہ کبھی بھی اس گرین کلر کی رینج سے باہر نہیں جائے گا. این کی آپ جتنی مرضی ویلیوز لے لیں، جی آف این ہمیشہ ٹی آف این سے بڑا آ رہا ہوگا. اور وہ جی آف این کون سا والا جی آف این ہوگا؟ جو کہ کانسٹنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی ہو کے آ رہا ہوگا. اچھا، اب فارمل ڈیفینیشن جو ہماری تھی اس پہ واپس آتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو کچھ باتیں ابھی کلیئر نہیں ہوئی ہوں گی، لیکن آپ لیکچر لیتے جائیں تو آپ کو آہستہ آہستہ وہ ساری کلیئرٹی آ جائے گی. اب جیسے ہم نے کیا بات کی تھی، ہم نے اسٹارٹ یہاں سے لیا تھا کہ ہم کس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹی آف این از بگ او آف جی آف این. یہ بات ہم کب کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ ہم نے جو ہے وہ تھوڑی سی لوز باؤنڈ دینی ہے، ٹھیک ہے، ٹائٹ باؤنڈ نہیں دینی، اپر باؤنڈ دینی ہے. اپر باؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایسی باؤنڈری بتانی ہے جس سے زیادہ کبھی بھی آپ کا رننگ ٹائم کراس نہیں کرے گا. اپر باؤنڈ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سے لوور باؤنڈ بھی دے سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم کوئی ٹائٹ باؤنڈ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اب اپر باؤنڈ کی ڈسکشن کریں کہ ٹی آف این کا جو بھی رننگ ٹائم بن رہا ہے ہم کوئی ایک فنکشن بتا دیں اور اس فنکشن سے زیادہ کبھی بھی ٹی آف این کا ٹائم نہیں بڑھے گا. اس کے لیے ہمیں کیا چیز چاہیے، کس چیز کی کمی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دیر ایگزسٹ سم کانسٹنٹ، ہمیں سی چاہیے. ایسا کون سا سی ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ جی آف این کو ملٹیپلائی کریں اور اس کی ویلیو جو ہے وہ ٹی آف این سے زیادہ آنا شروع ہو جائے. تو یہ سی پہلے تو معلوم کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہمیں چاہیے ہمارا این ناٹ. این ناٹ کیا چیز ہے؟ این ناٹ ہمارے پاس وہ ویلیو ہے کہ جس پرٹیکولر پوائنٹ کے بعد جو ہے وہ جی آف این، سی جی آف این ہمیشہ ٹی آف این سے بڑا ہونا شروع ہو جاتا. ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ اس سے کم ویلیو دے رہا. یہ ہمارا این ناٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے وہ زیرو سے بڑا ہونا چاہیے سچ دیٹ فار آل این گریٹر دین اکول ٹو این اسکوائر، کہ یہ ساری ویلیوز این ناٹ کے بعد آنے والی ساری ویلیوز کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ بالکل ٹرو ہونی چاہیے کہ ٹی آف این جو ہے وہ چھوٹا ہے سی جی آف این سے یا اس کے برابر ہے، ٹھیک ہے. فار آل ویلیوز آف این گریٹر دین اکول ٹو این ناٹ، یعنی این ناٹ کے بعد ساری ویلیوز پہ سی جی آف این ٹی آف این سے بڑا ہونا چاہیے. یہ اپر باؤنڈ کی ڈیفینیشن ہے. اگر یہ ویلیڈیٹ ہو جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ دس از اوور اپر باؤنڈ فار ٹی آف این. تو وہ یہ اسٹیٹمنٹ بنے گی کہ ٹی آف این شوڈ بی لیس دین اور equal to cg of n. تو then this would be called that t of n is big O of g of n. اب یہاں پہ اس کو دوبارہ سے اب اس طرح سے میپ کرنے کی کوشش کریں. جی آف این آپ کا n اسکوائر تھا، ٹی آف این آپ کا 2n اسکوائر پلس 10 تھا. سی جی آف جو آپ کے پاس سی جی آف این تھا وہ آپ کے پاس یہ والا گراف آ رہا ہے. اب اگر آپ C3 بنا دیتے ہیں تو کچھ یہ شکل نکلے گی. اب آپ اس میں دیکھیں کہ جب آپ کا n اسکوائر 4 ہے تو اس پرٹیکولر پوائنٹ کے بعد تو آپ نے دو چیزیں ڈیفائن کر لی ہیں. سی آپ کو پتا چل گیا، آپ کو n پتا چل گیا کہ اس پرٹیکولر پوائنٹ کے بعد جی آف این ہمیشہ جو سی جی آف این ہے وہ ہمیشہ ٹی آف این سے بڑا آئے گا. تو ہم نے فارملی کیا چوز کیا، سی کو 3 اور n ناٹ کو 4. اور ہماری جو ایکویشن ہے وہ نیچے لکھی ہے کہ 2n اسکوائر پلس 10 لیس دین اور اکول ٹو 3 جی آف این. اسی طرح سے آپ یہاں پہ کوئی اور ویلیو جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں. آپ 7 بھی پک کر سکتے ہیں. سی کی ویلیو اگر آپ 7 لے لیں اور n کو آپ 2 لے لیں، لیکن یہ چوائس تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے گی کیونکہ اس سے آپ دیکھیں کہ آپ نے بہت بڑی اپر باؤنڈ دے دی ہے جو بہت اوپر نکل رہی ہے. یعنی اس کا جو گراف ہے آپ دیکھیں کہ ٹی آف این یوں جا رہی ہے جبکہ یہ اس طرح سے اوپر کو جا رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا زیادہ لوز، آپ نے کافی لوز اپر باؤنڈ دے دیا. تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ تھوڑا سا
اس میں رہیں، لمٹ میں رہ کے اس باؤنڈ کے متعلق سوچیں. اب ہم یہ ایک کوشچن کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ n اسکوائر از دی اپر باؤنڈ فار n، جس کا مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی اگر کوئی الگوریدم کا ہم یہ کلیم کریں کہ وہ اس کی ایکویشن یہ ہے، اس کے جو سٹیپ سارے ملا ملوں کہ وہ یہ بنتے ہیں، اس کا ٹی آف n یہ ہے، تو اس کی جو اپر باؤنڈ ہے وہ کبھی بھی اس کا ٹائم n اسکوائر سے اسے نہیں ٹاپے گا، اسے نہیں زیادہ آئے گا. تو یہ اس کی اپر باؤنڈ ہے. یہ ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ n جو ہے وہ ظاہر ہے جب آپ گراف پلاٹ کریں تو وہ یہ بنتا ہے، تو جو n اسکوائر کا ہے وہ کچھ یوں بنتا ہے گراف ہمارے پاس، تو جو ویسے یہاں پہ بنا بھی ہوا ہے. تو اس کو اگر نہ بھی دیکھیں ہم، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹی آف n اگر n ہے اور جی آف n n اسکوائر کا یہ گراف ہے، تو کیا ہم یہ پروف کر سکتے ہیں کہ جی آف n از اپر باؤنڈ فار ٹی آف n؟ تو اس کے لیے آپ کو یہ پک کرنا پڑے گا کہ پہلی بات یہ کہ آپ کا سی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا n ناٹ کیا ہے، یعنی کس n ناٹ کے اوپر، کس n ناٹ کی ویلیو کے بعد جی آف n ہمیشہ ٹی آف n سے زیادہ آتا ہے. تو اگر ہم سی کو 1 پک کر لیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 1 بھی پک کر لیں تو وہ بڑا ہی رہتا ہے، اور n ناٹ کو بھی 1 پک کر لیں، تو پھر اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اس کی اپر باؤنڈ ہے وہ ویلیڈیٹ ہو جاتی کہ n از بگو آف n اسکوائر. تو بہت لوز باؤنڈ ہم نے دے دی ہے n اسکوائر کے حوالے سے بھی کہ n کی اپر باؤنڈ میں n اسکوائر بھی ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں بھی کہ n کی اپر باؤنڈ میں n کیوب بھی ہے and so on. تھوڑا سا آپ سانس لیں، پانی شانی پی کے آئیں تاکہ پھر ہم اگین دوبارہ لیکچر ریزیوم کریں. ابھی ہم نے جو ڈسکشن کی تھی، ہم نے گرافس میں یہ دیکھا کہ اپر باؤنڈ کسی بھی فنکشن کی اگر جو ٹی آف n کی کویشن ہے اور اس کے اوپر اپر باؤنڈ کوئی ہم نے بتانی ہے کہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے لوور باؤنڈ بتانا ہے کہ ایسا فنکشن جو کہ ٹی آف n سے ہمیشہ کبھی کم ہی رہے گا. تو پہلی والے کو ہم بگو ریڈ کرتے ہیں، اس کو ہم اومیگا ریڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹی آف n از اومیگا آف جی آف n if for large values of n ٹی آف n is at least as big as constant multiple of g of n. یعنی جی آف n جو ہے وہ ٹی آف n سے چھوٹا ہوگا provided with some constant c. یعنی کہ یہ اس لائن کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ اگر کوئی کانسٹینٹ اٹیچ ہے، یہ سی جی آف n c1 g of n میں بھی ہو سکتا ہے، یہ ہے یا نہیں، so let's ignore it for now. یہاں پہ ہمارے پاس c2 کسی کانسٹینٹ ویلیو کے اوپر g of n سے ملٹیپلائی کریں وہ t of n سے ہمیشہ چھوٹا رہے. تو اس کو لکھنے کے لیے میں بھی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ it is always less than your equation. جو پہلی والی بات تھی اپر باؤنڈ کے لیے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی آف n از آلویز لیس دین اور اکول ٹو جی آف n، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آف n جو ہے وہ ٹی آف n سے ہمیشہ چھوٹا رہے گا، تب ہم کہیں گے کہ یہ لوور باؤنڈ ہے. تو ہم وہی سیم بات دیر ایگزسٹ سم کانسٹینٹ، کوئی کانسٹینٹ ہوگا جو کہ ہم ملٹیپلائی کریں گے تو وہ اس سے چھوٹا رہے گا، ایک n ناٹ کی ویلیو ہوگی کہ اس کے بعد یہ رول ہمیشہ لاگو ہوگا. تو سی جی آف n از آلویز لیس دین اکول ٹو ٹی آف n. تو ہم نے صرف سوئچ کر دیا ان کو. اب اگر ڈرا کر کے ہم دیکھیں کہ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس ٹی آف n ہے اور یہ ہمارے پاس جی آف n 3n ہمارے پاس جی آف n یہ ہے ہمارا، یا جی آف n آپ n کو کہہ لیں 3 آپ کانسٹینٹ کو کہہ لیں. ہم نے ان کا گراف پلاٹ کر کے دیکھا نہیں ابھی ایکچولی میں اس کے مطابق جی آف n از ایکچولی اکول ٹو 3 آف n، یہ پورا ہمارے پاس جی آف n ہے ابھی. اب آپ دیکھیں جب ہم نے جی آف n کو پلاٹ کیا اور ٹی آف n لاگریتھم کا جب ہم نے بنایا اور ہم لوور باؤنڈ فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے، کوئی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کی لوور باؤنڈ بن رہی ہے، تو اس کو کیسے پروف کریں گے؟ ہم ڈھونڈیں گے پرٹیکولر سی جس کی اوپر جو ہے وہ جی آف n ہمیشہ ٹی آف n سے چھوٹا رہے، یعنی یہاں پہ کوئی گراف بن جائے، اور کوئی ہم n ناٹ ڈھونڈیں گے جس کے اوپر یہ ویلیڈیٹ ہو. سو لیٹس سی جو ہے اگر میں 1/3 لے لوں، یعنی کہ 1/3 کا مطلب ہے کہ ہم نے سی جی آف n فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا نا، تو سی اگر 1/3 ہے تو وہ اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو جو جی آف n ہے وہ n بن جائے گا، صحیح ہے. تو کچھ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ فار n ناٹ ایکول ٹو 2 اس لائن کے بعد یہ جو گرین لائن ہے یہ ہمیشہ چھوٹی رہ رہی ہے ٹی آف n سے. بات آپ نے فالو کی ہے. فار سی ایکول ٹو 1/3 اگر سی کی ویلیو میں 1/3 رکھ لوں تو سی جی آف n از آلویز لیس دین ایکول ٹو ٹی آف n
after the value of n equal to 2, یعنی n اور 2 ہو c 1/3 ہو تو یہ equation it will be always less than t of n، جس کا مطلب ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ n is always less than n log of 2 of n، یعنی n جو ہے، جو ٹائم اگر کسی بھی ایکویشن میں یا کسی بھی الگوریدم کا ٹائم n ہے اور کسی ایکویشن کا ٹائم n log n ہے تو وہ ہمیشہ اس سے کم ہوگا جو کہ n log of 2 ہے، log 2 of n سے. تو یہ جو بات ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ n log of n کی جو لوور باؤنڈ ہے وہ ہم 3 of n کے ساتھ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس اب آ جائے گی، اگر ایک تو اپر باؤنڈ آپ نے بگ او کے ساتھ ڈیفائن کر لی، لوور باؤنڈ ہم نے اومیگا کے ساتھ ڈیفائن کر لی، اب ہمارے پاس تھیٹا باؤنڈ ہے. تھیٹا باؤنڈ کا مطلب ہے کہ دونوں باؤنڈس کو فائنڈ کریں، ایک ایسا آئیڈیل فنکشن ڈھونڈیں، یہ تھوڑی ٹائٹ باؤنڈ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. ایک ایسا آئیڈیل فنکشن ڈھونڈیں کہ جس کو آپ C2 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ ایف آف این کے اوپر چلا جائے، اور C1 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ ایف آف این سے لوور باؤنڈ میں آ جائے، اور فار اے پرٹیکل ویلیو آف 3n ناٹ، یعنی جی آف این سیم ہے، صرف کانسٹنٹ چینج کرنے سے جو ہے نا وہ آپ کو اس کا بگ او بھی مل جائے، آپ کو اس کا تھیٹا بھی مل جائے. تو ایسا جو آپ کے پاس فنکشن ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ وہ تھیٹا جی آف این ہے. سو ٹی آف این از اکول ٹو تھیٹا آف جی آف این، یا ٹی آف این از تھیٹا آف جی آف این. تو اسی طرح جب آپ نے پڑھا تھا کہ ہم انسرشن سارٹ کو بھی، اس کے ٹائم کو بھی ہم تھیٹا آف این اسکوئر کہہ رہے تھے. اچھا اب آپ نے یہ پروف کرنا اس کے، اب پہلے تو ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ n از بگ او آف n اسکوئر، ٹھیک ہے. لیکن اب اگر کوئی اس طرح کا سوال آ جائے کہ n اسکوئر از ناٹ بگ او آف n، یعنی یہ بات، تو یہ ویسے تو ہماری عقل کو خود بھی نہیں لگتی کہ n جو ہے وہ کبھی n اسکوئر سے بڑی اپر باؤنڈ تو نہیں دے سکتا. n اسکوئر کا گراف یہ ہے، n کا یہ بن رہا ہے، تو n تو کبھی بھی n اسکوئر سے زیادہ نہیں دے گا. تو ویسے تو لاجیکلی سمجھ میں آتی ہے، لیکن پروف کیسے کریں؟ تو پروف ہم کریں گے کانٹراڈکشن سے، الٹا چل کے، الٹا سوچ کے، نگیٹ کر کے، کہ ہم پہلے تسلیم کریں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ واقعی n اسکوئر از اکول ٹو بگ او آف n، اور پھر اس کے بعد کوئی غلطی نکلے گی، سی اور این ناٹ کی ویلیوز ڈھونڈیں گے تو کوئی گڑبڑ ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا یہ نہیں ہو سکتا. تو سی اور این ناٹ کی کیا ویلیوز ہو سکتی ہیں؟ آپ پاز کر کے اپنے پاس ٹرائی کریں. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو این اسکوئر از لیس دین اکول ٹو سی آف این، یہ والی کنڈیشن ٹرو ہونی چاہیے نا، کیونکہ ٹی آف این شوڈ بی لیس دین اکول ٹو سی جی آف این. یہ کب ہونا چاہیے؟ کیونکہ ابھی ہم اپر باؤنڈ کی بات کر رہے ہیں، بگ او کی بات کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہ والی ایکویشن یوز کریں گے. اب سی کی کیا ویلیو ہو جس کے اوپر وہ ہمیشہ این اسکوئر سے سی آف این بڑی ویلیو دینا شروع کر دیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ بوتھ سائڈس کو این سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ این اسکوئر این سے ڈیوائڈ ہوگا، این رہ گیا، یہ این سے ڈیوائڈ ہو گیا، سی رہ گیا. اب آپ یہ بتائیں کیا این از آلویز لیس دین سم کانسٹنٹ؟ اگر آپ کوئی ایک کانسٹنٹ لے لیں، 1 لے لیں، 2 لے لیں، 3 لے لیں، گراف میں تو ان کی سیدھی لائن پلاٹ ہوگی، این تو ایسے بڑا ہوگا. تو کسی بھی ویلیو کے اوپر n جو ہے وہ c سے کم نہیں مسلسل رہ سکتا ہے n ناٹ کی ویلیو کے اوپر. تو یہ ہمارے پاس پاسبل نہیں ہے، کیونکہ پہلی ویلیو کے لیے ہو سکتا ہے، اس سے اگلے جب n چینج کر دیں گے تو وہ اگین فالس ہو جائے گا. تو یہ چیز جو ہے وہ ثابت کانٹراڈکشن سے ہم نے پروف کیا کہ ایسا کوئی کانسٹنٹ c اور ایسا n ناٹ ایگزسٹ نہیں کرتا کہ ہم اس کو پروف کر سکیں کہ n اسکوائر از بگ آف n. اچھا اب ہم نے اس ایگزامپل سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ یہ پروف کرنا ہے کہ ایکویشن جو ہے وہ بگ آف این، بگ آف جی آف این کے ہے، تو ہمیں سی اور این ناٹ ڈھونڈنا چاہیے. اور اگر اس طرح کا سوال آ جائے کہ ٹی آف این از ناٹ بگ آف این، تو اس کو پروف کرنے کے لیے ہمیں پروف بائی کانٹراڈکشن کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. اگین وہی بات ہے کہ ایسا سی اور این ناٹ ڈھونڈیں جس کے اوپر یہ بات ویلیڈیٹ نہ ہو. اچھا اسی طرح پالینومیل کی اگزامپل ہے. اب ہم اسی بات پہ آ گئے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہائر پاورز جب آپ کو مل جاتی ہیں تو پھر وہ اسی کا بگ او کہلاتی ہیں، اسی ایکویشن کا. تو اب آپ اس کو گھر میں دیکھنا ہے کہ اگر پالینومیل ہمارے پاس اس شکل میں آ جاتا ہے فار کے گریٹر دین اکول ٹو 1، یعنی کے اگر 1 ہوگا تو پالینومیل کی شکل ہوگی A1 N1 اور پلس اے ناٹ، اور اگر k2 ہوگا تو پالینومیل کی شکل بن جائے گی A2 N2 پلس A1 N1 پلس اے ناٹ. تو اسی طرح سے k بڑھاتے جائیں، پالینومیل بڑھتا جائے گا. آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ
پی آف این از بگ آف این کے، یعنی ہم نے ہائیسٹ پاور اگر پالینومل کی کہہ دی ہے کہ وہ بگو وہ اس کا ٹائم ہو جائے گا، تو اس پالینومل کا ٹائم اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں ڈائریکٹلی کہوں گی وہ یہ ہے. تو یہ بات میں کیسے کہہ رہی ہوں، اور میں یہ بات کیوں نہیں کہہ سکتی کہ پی آف این کا جو ٹائم ہے وہ اس سے میکسیمم پاور سے ایک چھوٹی پاور ہوگا، یعنی کے مائنس ون کہہ دو. یعنی کہ لیٹ سے اس پرٹیکولر پالینومل کا ٹائم آپ کہیں گے کہ میں سے وہ بگ او آف این اسکوائر بنتا ہے، تو آپ یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اس پرٹیکولر پالینومل کا ٹائم بگ او آف این ہے؟ تو یہ بات کیوں ٹرو نہیں ہے؟ آپ اس کو سالو کریں سمپل پروف بائی کانٹروڈکشن سے بھی، این ناٹ سے اور سی کی ویلیوز لے کے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ کچھ ایگزامپلز ہیں، ان کو بھی آپ ٹرائی کریں اور سالو کریں اور دیکھیں کہ آپ کے کیا آنسرز آ رہے ہیں. مزید آپ کے پاس یہ دو کویشچنز ہیں، ان کو بھی آپ نے سوچنا ہے کہ کیا کوئی ایسا فنکشن ایگزسٹ کرتا ہے کہ جس کا بگ او آف جی بھی نہ ہو اور اس کا اومیگا نہ اپر باؤنڈ ہو نہ اس کی لوور باؤنڈ ہو، کچھ بھی ایگزسٹ نہ کرتا ہو. کوئی ایسا فنکشن ہے موجود، ٹی آف این کی ایسی ایکویشن ہے. دوسرا یہ کہ کیا ایسے کوئی نان ڈیکریزنگ فنکشنز ہیں؟ نان ڈیکریزنگ کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ ایسے رہیں گے کہ بڑھیں گے، کبھی نیچے نہیں آئیں گے، ان کا گراف جب رن ہوگا نا تو کبھی نیچے نہیں آئے گا. تو کیا کوئی نان ڈیکریزنگ فنکشن کے لیے یہی سیم بات ٹرو رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ یہ بھی آپ سوچیں کہ یہ کیسے ہوگا. اچھا، اب یہ سارا جو ہم نے پڑھا اسمپٹوٹک نوٹیشن، یہ کیوں پڑھی تھی ہم نے؟ اس لیے کہ ہم نے جنرلائز کیا، ہم نے فارملائز کیا ہے اپنی رننگ ٹائم کو میجرمنٹ کے لیے. تو جو پینگوئن ہے وہ بھی خوش ہو گیا، آپ کی لومڑی بھی خوش ہو گئی ہے. کیوں خوش ہو گئی ہے؟ کیونکہ پینگوئن کو طریقہ مل گیا کہ کوئی پریسائز ڈیفینیشن آ گیا. وہ پڑھنے والا بچہ تو اس کو جب تک آپ ڈیٹیل تفصیلات تھیوریٹیکلی باتیں ثابت نہیں کرتے تو وہ بات نہیں مانتا. اور لومڑی اس لیے خوش ہے کیونکہ ہم لٹی گریٹی ڈیٹیل ساری اگنور کر کے صرف ڈائریکٹلی ہائر پاورز کی طرف فوکس کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ این اسکوائر ہے، باقی ساتھ جو ایکویشن کے -12.6 یا کچھ بھی ٹی آف این میں ہو رہا تھا ہم وہ سارے اگنور کر دیتے ہیں. تو اسمپٹوٹک نوٹیشن میں اس لیے ہم نے دونوں کو اس ٹائم خوش کر دیا ہے. لیکن ہمیں دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ بچے اس کو سالو کرنے میں اکثر کئی ازمپشنز کرتے ہوئے غلطیاں کر دیتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے کہ وہ کیا غلطیاں ہوتی ہیں. اچھا، اب انسرشن سارٹ پہ واپس آ گئے. کیا یہ کام جو کوشچنز ہیں ہمارے پاس دو ہوتے ہیں ہر الگوریدم کے، کیا وہ چلتا ہے اور کیا وہ تیز ہے کہ نہیں؟ یہی دو سوال ہیں کہ کیا وہ جب ہم نے کہا تھا نا الگوریدم کریکٹ ہے کہ نہیں، تو دو سوال آپ کے الگوریدم سے ہمیشہ ہوں گے کہ وہ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں، اور صحیح چلنے کا طریقہ کیا ہے کہ مے بی آپ ان پٹس کو چینج کر کر کے دیکھ رہے تھے تو اس طرح سے. دوسرا یہ کہ اس کا رننگ ٹائم کیا ہے، اور وہ رننگ ٹائم کی بیس پہ کمپیریزن ہوگا کہ مے بی مرج سارٹ کا کام ہے تو انسرشن سارٹ کے بجائے مرج سارٹ استعمال کریں اور ایکس وائی زی. ٹھیک ہے، تو ہم نے ابھی جو دیکھی تھی جس چیز کو، ہم نے اس کی وہ فاسٹ والے کوشچن کو ابھی دیکھا ہے. اچھا، انسرشن سارٹ کا رننگ ٹائم اگر اب دوبارہ سے ریویو دیکھیں تو پھر ہم نے یہ نکالا تھا کچھ کہ رفلی اتنی ویریبلز ہیں، تو اب ہائیسٹ پاور کو ہم نے اس کی اپر باؤنڈ کے لا دیا. یہی کام ہم نے پہلے کیا تھا، کاؤنٹ کر کے پراپرلی سم کر کے ایکویشن بنائی تھی اور ہم نے اس کا رننگ ٹائم نکال لیا تھا. اور کچھ ہمیں کیا دیکھنے میں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ شاید کچھ اسی طریقے کے ساتھ ان کا بیہیویئر بھی اڈاپٹ ہو رہا ہے یہاں پہ جو گراف میں ہے. اوکے، سو یہاں پہ بات میں پہلے بتا چکی ہوں، اگین ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ لوپ کی کوانٹٹی کو بھی دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ این اسکوائر ہے، کہ باہر والا لوپ ایک آپ کے پاس دو لوپ لگے ہیں، ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے. تو اگر دو لوپس لگے ہیں تو آپ کے پاس جو ٹائم ہے وہ تقریباً این اسکوائر ہی لگے گا، این کراس این ہی ہوگا. اس کو آپ ڈیٹیل میں اور تسلی سے بھی سوچیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. سو فائنلی ہم بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ انسرشن سارٹ از این الگوریدم دیٹ کریکٹلی سارٹس این arbitrarily n element array in time big O of n square. تو یہ جو کریکٹلی سارٹ کرنے والی بات ہے نا، یہ کریکٹلی سارٹ کرنا کیسے ہم نے پروف کیا تھا؟ یہ ہم نے پروف کیا تھا لوپ انویرینٹ سے. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ایک جو ہے وہ پروف کیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ پروف بائی انڈکشن کے اسٹیپ نمبر 1 اس سے پہلے وہ صحیح تھا، اس کے دوران وہ صحیح ہے، اور اس کے اینڈ پہ بھی وہ سارٹیڈ ہے، تو پھر جو ہے نا وہ صحیح چل رہا ہے. تو
تو یہ پروف بھی ہم کر چکے ہیں لیب میں. اس کی ریویژن کا جو ریویژن لیکچر میں نے آپ کو کہا ہے وہ اسی میں انشاءاللہ ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کرا دوں گی. اور جو اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کے لیے ابھی ہم نے اس پرٹیکولر لیکچر میں دیکھ لیا ہے کہ اسمپٹوٹکلی ہم انسرشن سارٹ کو کیسے اینالائز کر سکتے ہیں. تو کیا ہم اسے بہتر کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ دیکھیں گے کمنگ لیکچرز کے اندر.